بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بصرہ کے ایک کونے میں دریا کے کنارے ایک سرسبز نخلستان کے درمیان والی بصرہ کا قلعہ نما مکان تھا۔ اس مکان کے وسیع کمرے میں ایک عمر رسیدہ لیکن قوی ہیکل شخص ٹھہر رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے رکتا اور دیواروں پر آویزہ نقشے دیکھنے میں منہمک ہو جاتا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی عزم و استقلال ٹپکتا تھا، آنکھوں میں ذکاوت اور ذکاوت سے زیادہ ہیبت تھی۔ یہ حجاج بن یوسف تھا، جس کے آہنی پنجوں سے دشمن اور دوست یکساں طور پر پناہ مانگتے تھے، جس کی تلوار عرب اور عجم پر صاعقہ بن کر کوندی اور بسا اوقات اپنی حدود سے تجاوز کر کے عالم اسلام کے ان درخشندہ ستاروں کو بھی خاک اور خون میں لٹا گئی، جس کے سینے میں نور تھا۔ حجاج بن یوسف کی طوفانی زندگی کا پہلا دور وہ تھا جب وہ عبد الملک کے عہد حکومت میں سرکشوں کو مغلوب کرنے کے لیے اٹھا اور عراق اور عرب پر آندھی اور طوفان بن کر چھا گیا، لیکن اس دور میں اس کی تلوار ایک اندھی لاٹھی تھی جو حق اور ناحق میں تمیز نہ کر سکی۔ دوسرا دور جس سے ہماری داستان کا تعلق ہے وہ تھا جب عبد الملک کی جگہ اس کا بیٹا ولید مسند خلافت پر بیٹھ چکا تھا۔ عراق اور عرب کی خانہ جنگیاں ختم ہو چکی تھی۔ مسلمان ایک نئے جذبے کے تحت منظم اور مستحکم ہو کر ترکستان اور افریقہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ اپنے باپ کی طرح ولید نے بھی حجاج بن یوسف کو اندرونی اور خارجی معاملات میں سیاہ و سفید کا مالک بنا رکھا تھا، لیکن ایک مسلمان مورخ کی نگاہ میں حجاج نے ولید کی جو خدمات انجام دی وہ عبد الملک کی خدمات سے بہت مختلف تھی۔ عبد الملک کے عہد حکومت میں حجاج بن یوسف کی تمام جد و جہد عرب اور عراق تک محدود رہی، اور اس کی خون آشام تلوار نے جہاں عبد الملک کی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کیا، وہاں اس کے دامن کو بے شمار گناہوں کے خون کے چھینٹوں سے بھی داغدار کیا۔ لیکن ولید کا عہد مسلمانوں کے لیے نسبتاً امن کا زمانہ تھا، اور حجاج بن یوسف اپنی باقی زندگی کے چند سال مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی فتوحات کی راہیں صاف کرنے میں صرف کر رہا تھا۔ جب ہم حجاج بن یوسف کی کتاب زندگی کی آخری اوراق پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ قدرت سندھ، ترکستان اور اسپین میں مسلمانوں کی ستوت کے جھنڈے لہرانے کے لیے اس شخص کو منتخب کرتی ہے جو آج سے چند سال قبل مکہ کا محاصرہ کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں جنہوں نے عبداللہ بن زبیر کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھ کر ترس نہ کھایا، سندھ میں ایک مسلمان لڑکی کی مصیبت کا حال سن کر پرنم ہو جاتی تھی۔ تاریخ ہمارے سامنے اور اہم سوال پیش کرتی ہے، اور وہ یہ کہ عرب اور عراق کے مسلمان حجاج بن یوسف کے عہد کے آخری ایام میں بھی اس سے نالاں تھے۔ ولید کو بھی وہ اچھی نظروں سے نہ دیکھتے تھے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ جب سندھ اور ترکستان کی طرف پیش قدمی شروع ہوئی تو ہر محاذ پر شامی مسلمانوں کے مقابلے میں عربوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی؟ اس کا جواب فقط یہ ہے کہ قیادت کی خامیوں کے باوجود جمہور مسلمانوں کا انفرادی کردار اس طرح بلند تھا۔ حجاج بن یوسف سے نفرت ان کا قومی حمیت کو کچل نہ سکی۔ انہوں نے جب سے یہ سنا کہ ان کے بھائی افریقہ اور ترکستان کی غیر اسلامی طاقتوں سے نبرد آزما ہیں تو وہ پرانی رنجشیں بھول کر ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس لیے ولید کے عہد کے شاندار فتوحات کا سہرا حجاج بن یوسف اور ولید کے سر نہیں بلکہ ان عوام کے سر ہے جن کے ایثار اور خلوص میں ہر قوم کی ترقی کا راز پنہاں ہے۔ حجاج بن یوسف دیواروں پر لٹکے ہوئے نقشوں کو دیر تک دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے ایک نقشہ اتارا اور اپنے سامنے رکھ کر ایرانی قالین پر بیٹھ گیا۔ دیر تک سوچنے کے بعد اس نے قلم اٹھا کر نقشے پر چند نشانات لگائے اور اسے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ ایک سپاہی نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہو کر کہا، ترکستان سے ایک ایلچی آیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں، اسے یہاں لے آؤ۔ سپاہی چلا گیا اور حجاج بن یوسف دوبارہ نقشہ کھول کر دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ذرہ پوش کمرے میں داخل ہوا۔ وہ قد و قامت کے لحاظ سے ایک نوجوان، چہرے مورے سے 15-16 سال کا ایک لڑکا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر تانبے کا ایک خود چمک رہا تھا، تھیکے نقوش چمکتی ہوئی آنکھیں، پتلے اور بھینچے ہوئے ہونٹ ایک غیر معمولی عزم و استقلال کے آئینہ دار تھے۔ اس کے قد و قامت میں تناسب اور چہرے میں ایسی جاذبیت کی تھی کہ حجاج بن یوسف حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کرخت آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟
لڑکے نے جواب دیا میں نے ہی اطلاع بھجوائی تھی، میں ترکستان سے آیا ہوں۔ خوب، ترکستان سے تم آئے ہو؟ میں قتیبہ کی زندہ دلی کی داد دیتا ہوں۔ میں نے قتیبہ کو لکھا تھا کہ وہ خود آئے یا کسی تجربہ کار جرنیل کو میرے پاس بھیجے، اور اس نے 8 سال کا بچہ میرے پاس بھیج دیا۔ لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا میری عمر 16 سال اور 8 مہینے ہے۔ حجاج بن یوسف نے گرج کہا لیکن تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ قتیبہ کو کیا ہو گیا؟ لڑکے نے جواب دیا بغیر آگے بڑھ کر ایک خط پیش کیا۔ حجاج بن یوسف نے جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور مطمئن ہو کر پوچھا وہ خود سیدھا میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ تمہیں یہ خط دے کر کیوں بھیجا؟ لڑکے نے کہا آپ کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ حجاج بن یوسف کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے چلا کر کہا وہ بے وقوف جس کے متعلق قتیبہ نے لکھا ہے کہ میں اپنا بہترین سالار بھیج رہا ہوں۔ لڑکے نے پھر اطمینان سے جواب دیا قتیبہ کے مکتوب میں جس کا ذکر ہے وہ تو میں ہی ہوں۔ اگر آپ کسی اور بے وقوف سے ملنا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دیجیے۔ تم اور قتیبہ کے بہترین سالار، خدا ترکستان میں لڑنے والے بدنصیب مسلمانوں کو دشمن سے بچائے۔ قتیبہ کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ہم دونوں مسلمان ہیں۔ فوج میں تمہارا عہدہ کیا ہے؟ میں ہراول کا سالار ہوں۔ ہراول کے سالار تم، اور بلخ سے کترا کر بخارا اور سمرقند کی طرف رخ کرنے کے ارادے میں بھی غالباً تمہارے جیسے ہونہار مجاہد کے مشورے کا دخل ہے۔ ہاں میرا مشورہ ہے اور میں یہاں آنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر ضبط سے کام لیں تو میں تمام صورتحال آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ حجاج بن یوسف کی تلخی اب پریشانی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے کہا آج تم مجھے کوئی بات سمجھا سکے تو میں کہوں گا کہ عرب کی ماؤں کے دودھ کی تاثیر زائل نہیں ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، میں صبح سے نقشہ دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ جو فوج ہرات جیسے معمولی شہر کو فتح نہیں کر سکتی وہ بخارا جیسے مضبوط اور مستحکم شہر پر فتح کے جھنڈا لہرانے کے متعلق اس قدر پر امید کیوں ہے؟ ہاں پہلے یہ بتاؤ تمہیں نقشہ پڑھنا آتا ہے؟ لڑکے نے کوئی جواب دیے بغیر حجاج بن یوسف کے سامنے بیٹھ کر نقشہ کھولا اور مختلف مقامات پر انگلی رکھتے ہوئے کہا یہ بلخ ہے اور یہ بخارا ہے۔ غالباً آپ بخارا کے قلعے کی مضبوطی کے متعلق بہت کچھ سن چکے ہیں، لیکن بلخ کا قلعہ اگر اس قدر مضبوط نہ بھی ہو تو بھی یہ اپنی جغرافیائی محل وقوع کے باعث کہیں زیادہ محفوظ ہے۔ بخارا کے چاروں طرف کھلے میدان ہیں اور ہم آسانی سے اس کا محاصرہ کر کے شہر کے باشندوں کو ترکستان کے باقی شہروں کی افواج کی مدد سے محروم کر سکتے ہیں۔ رہا قلعہ، تو اس کے متعلق میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ منجنیق کے سامنے پتھر کی دیواریں نہیں ٹھہرتی۔ یہ بھی کئی بار دیکھا جا چکا ہے کہ قلعہ بند افواج زیادہ دیر فقط اس صورت میں مقابلہ کرتی ہیں جب انہیں کسی مدد کی امید ہو، ورنہ وہ مایوس ہو کر دروازے کھول دیتی ہیں۔ اس کے برعکس بلخ میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہر پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں جس قدر افواج کی ضرورت ہوگی اس سے کہیں زیادہ سپاہی پہاڑی علاقوں میں رسد اور کمک کے راستے محفوظ رکھنے کے لیے درکار ہوں گے، اور اس کے علاوہ شہر کا محاصرہ کرنے کے لیے ہمیں ارد گرد کی تمام پہاڑیوں پر قبضہ کرنا ہوگا۔ ان جنگوں میں پہاڑی قبائل کے پتھر ہمارے تیروں سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ بلخ کے جنوب اور مشرق کے پہاڑ کافی اونچے ہیں۔ اگر جنوب مشرقی ترکستان کی تمام ریاستوں نے بلخ کو مدد دینے کی کوشش کی تو یہ ایک بہت بڑی فوج اور انچے پہاڑوں کی آڑ لے کر ہماری طرف سے کسی مزاحمت کا مقابلہ کیے بغیر بلخ کے قریب پہنچ کر مشرق، جنوب اور مغرب سے ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے۔ اگر شمال سے ان کی مدد کے لیے بخارا اور سمرقند کی افواج بھی آ جائیں تو مرو سے ہماری رسد و کمک کا راستہ بھی منقطع ہو جائے گا اور ہمیں چاروں اطراف سے بیرونی حملہ آوروں نے محصور کر رکھا ہوگا۔ تاہم گرمیوں میں ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن یہ محاصرہ یقیناً طول کھینچے گا اور سردیوں میں پہاڑی لوگ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے۔ پسپائی کی صورت میں بھی ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو واپس مرو پہنچ سکیں گے۔ حجاج بن یوسف اب نقشے سے زیادہ اس کم سن
اور نوجوان کو سالار کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، عربوں کی فوجی اصلاحات میں ابھی تک پسپائی کے لفظ کی کوئی جگہ نہیں۔ لڑکے نے جواب دیا، مجھے عربوں کے عزم و استقلال پر شبہ نہیں، لیکن میں فوجی زاویہ نگاہ سے اس حملے کو خودکشی کے مترادف سمجھتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ مشرق کی طرف پیش قدمی کا ارادہ ترک کر دیا جائے؟ نہیں، ترکستان پر تسلط رکھنے کے لیے مشرق میں ہماری آخری چوکی بلخ نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں کاشغر اور چترال کے درمیان تمام پہاڑی علاقوں پر قبضہ کرنا پڑے گا۔ لیکن میں اس سے پہلے بخارا کو فتح کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ اس سے ہمیں دو فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ ترکستان کا اہم ترین شہر ہے اور اہل ترکستان پر اس کی فتح کا وہی اثر ہوگا جو مدائن کی فتح کے بعد ایرانیوں اور دمشق کے بعد رومیوں پر ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ بخارا کا محاصرہ کرتے وقت ہمیں باہر سے ان خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو میں بلخ کے متعلق بیان کر چکا ہوں۔ بخارا کو فتح کرنے کے بعد ہم مرو کے بجائے اسے اپنی افواج کا مستقر بنا سکتے ہیں، وہاں سے سمرقند اور سمرقند سے کوکند اور فرغانہ کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ فتوحات کے بعد مجھے امید نہیں کہ ترکستان کی قوت مدافعت باقی رہے۔ اس کے بعد میری تجویز یہ ہے کہ بخارا اور سمرقند سے ہماری افواج جنوبی ترکستان کی طرف پیش قدمی کریں، کوکند کی افواج کاشغر کا رخ کریں۔ مجھے یقین ہے جتنی دیر میں کوکند کی افواج دشوار گزار اور پہاڑیوں کو عبور کرتی ہوئی کاشغر پہنچیں گی، اس سے پہلے جنوب میں بلخ اور اس کے آس پاس کے شہر فتح ہو چکے ہوں گے۔ حجاج بن یوسف حیرت و استعجاب کے عالم میں اس نو عمر سپاہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، تم کس قبیلے سے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں ثقفی ہوں۔ ثقفی، تمہارا نام کیا ہے؟ محمد بن قاسم۔ حجاج بن یوسف نے چونک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، قاسم کے بیٹے سے مجھے یہی توقع تھی، مجھے پہچانتے ہو؟ محمد بن قاسم نے کہا، آپ بصرہ کے حاکم ہیں۔ حجاج بن یوسف نے مایوس ہو کر کہا، بس میرے متعلق یہی جانتے ہو تم؟ میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی جانتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ خلیفہ عبد الملک کے دست راست تھے، آپ خلیفہ ولید کے دست راست ہیں۔ تمہیں تمہاری ماں نے یہ نہیں بتایا کہ قاسم میرا بھائی تھا اور تم میرے بھتیجے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ کب؟ جب آپ عبداللہ بن زبیر کو قتل کر کے مدینہ واپس آئے تھے۔ کم سن بھتیجے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حجاج بن یوسف کی پیشانی کی رگیں تھوڑی دیر کے لیے پھول گئیں۔ وہ غضبناک ہو کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس کی نگاہوں میں خوف و ہراس کے بجائے غایت درجے کا سکون دیکھ کر اس کا غصہ آہستہ آہستہ ندامت میں تبدیل ہونے لگا۔ محمد بن قاسم کی بے بیک نگاہیں اس سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے جو کچھ کہا کیا وہ غلط ہے؟ کیا تم عبداللہ بن زبیر کے قاتل نہیں ہو؟ حجاج بن یوسف اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور دریا کی طرف کھلنے والی دریچے کے پاس کھڑا ہو کر جھانکنے لگا۔ عبداللہ بن زبیر کا قاتل، عبداللہ بن زبیر کا قاتل۔ اس نے چند بار اپنے دل میں یہ الفاظ دہرائے۔ تصور کی نگاہیں ماضی کی نقاب الٹنے لگیں۔ وہ مکہ کے اس عمر رسیدہ مجاہد کو دیکھ رہا تھا جس کی ہونٹوں پر قتل ہوتے وقت بھی ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ پھر ایک بار مکہ کی گلیوں میں بیواؤں و یتیموں کی چیخیں سنائی دی۔ اس نے جھرجھری لیتے ہوئے مڑ کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا۔ اس کی توقع کے خلاف اس کی طرف دیکھنے کے بجائے نقشہ دیکھنے میں منہمک تھا۔ عہد ماضی کے چند اور تصویریں اس کے سامنے آ گئیں۔ وہ پھر ایک بار مدینہ کے ایک چھوٹے سے مکان میں اپنے نوجوان بھائی کو بستر مرگ پر دیکھ رہا تھا۔ وہ بھائی جس نے مکہ میں اس کی کارگزاری کا حال سننے کے بعد اسے دیکھ کر غصے اور جوش میں اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ قاسم کے یہ الفاظ پھر ایک بار اس کے کانوں میں گونجنے لگے، حجاج جاؤ، میں مرتے وقت عبداللہ بن زبیر کے قاتل کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہارے دامن پر جس خون کے چھینٹے ہیں اسے میرے آنسو نہیں دھو سکتے۔ پھر وہ اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ ایک کمسن بچے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا بھتیجا تھا جسے اس نے اٹھا کر گلے لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ تڑپ کر ایک طرف کھڑا ہو کر چلایا، نہیں، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ابا کو تم سے نفرت تھی۔ حجاج نے ایک انتہائی تکلیف سے احساس کے تحت محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد ادھر آؤ۔ محمد بن قاسم نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے اٹھا اور حجاج بن یوسف کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی اطمینان کی جھلک تھی۔ حجاج بن یوسف کے لیے صبر آزما تھی، لیکن اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، تو
میں تمہاری نظر میں عبداللہ بن زبیر کے قاتل کے سوا کچھ نہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ خلق خدا کا فتویٰ ہے اور میں آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے قاتل کی جگہ کوئی اور لفظ تلاش نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تمہاری رگوں میں قاسم کا خون ہے، تمہاری ہر بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ برداشت کرنا میری عادت نہیں۔ میں آپ کو اپنی عادت بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے نہیں آیا۔ قتیبہ بن مسلم، بابلی نے جو فرض میرے سپرد کیا وہ میں پورا کر چکا ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو قتیبہ کے لیے کوئی پیغام بھیجنا ہو تو میں کل حاضر ہو جاؤں گا۔ ایک لمحہ تذبذب کے بعد حجاج یوسف نے کہا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، شہر میں والدہ کے پاس، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، ابھی تک گھر نہیں گیا۔ تمہاری والدہ بصرہ میں ہے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا وہ یہاں کب آئی، انہیں مدینہ سے آئی ہوئے 3-4 مہینے ہوئے ہیں، مجھے مرو میں ان کا خط ملا تھا۔ وہ کس کے پاس ٹھہری ہوئی ہیں اور وہ یہاں کیوں نہیں ہیں؟ وہ ماموں کے مکان میں ٹھہری ہیں اور یہاں آنے کی وجہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اور تم ترکستان جانے سے پہلے کہاں تھے؟ میں 10 سال کی عمر میں ماں کے ساتھ مدینہ میں تھا اور اس کے بعد ماموں کے پاس بصرہ چلا آیا، اور مجھ سے اتنی نفرت تھی کہ اپنی صورت تک دکھائی نہ دی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، سچ پوچھیے تو مکتب اور اس کے بعد سپاہیانہ زندگی میں اس قدر مصروف رہا ہوں کہ اپنے دل میں کسی کی محبت یا نفرت کے جذبات کو جگہ نہیں دے سکتا۔ حجاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر کہا، مکتب میں شاید میں نے تمہیں دیکھا تھا لیکن پہچان نہیں سکا، تم بہت جلد جوان ہو گئے، اب بتاؤ اپنی چچی سے نہیں ملو گے؟ محمد بن قاسم تذبذب سا ہو کر حجاج بن یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ حجاج بن یوسف نے اس کا بازو پکڑا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ باغ کے دوسرے کونے میں رہائشی مکان کے دروازے پر پہنچ کر محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دیجیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حجاج بن یوسف کی آواز سن کر اس کی بیوی ایک کمرے سے باہر نکلی اور محمد بن قاسم کو دیکھتی ہی چلائی، محمد تم کب آئے ہو؟ حجاج بن یوسف نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے اسے کیسے پہچان لیا؟ وہ خوشی کے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، میں اسے کیوں کر بھول سکتی ہوں؟ حجاج بن یوسف نے پھر سوال کیا، تم نے اسے کب دیکھا تھا؟ جب میں اور زبیدہ اس کے ماموں کے ساتھ حج پر گئی تھی، ہم واپسی پر مدینہ میں ان کے ہاں ٹھہرے تھے۔ محمد بھی ترکستان سے رخصت پر آیا ہوا تھا اور مجھ سے ذکر تک نہ کیا۔ مجھے اس کی والدہ نے تاکید کی تھی اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ آپ کہیں برا نہ مانیں، تو انہوں نے اب تک میری خطا معاف نہیں کی۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، لیکن قاسم کی موت کا ان کے دل پر گہرا اثر ہے۔ حجاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حجاج کی بیوی نے کہا، نہیں آپ ابھی وہاں نہ جائیں۔ لیکن کیوں؟ وہ بیمار ہیں، تو اس صورت میں مجھے ضرور جانا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے بے چین ہو کر کہا، امی جان بیمار ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ محمد بن قاسم بھاگ کر مکان سے باہر نکل گیا۔ حجاج بن یوسف اس کا ساتھ دینے کے لیے مڑا، لیکن اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ نہیں آپ نہ جائیں، میں ضرور جاؤں گا، تمہیں یہی ڈر ہے نا کہ وہ مجھے برا بھلا کہیں گی اور میں طیش میں آ جاؤں گا؟ نہیں، ان کا حوصلہ اس قدر پست نہیں ہے۔ تو پھر مجھے ان کی تیمارداری سے کیوں منع کرتی ہو، اور تمہیں یہ کیسے معلوم ہے کہ وہ بیمار ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہ آپ خفا ہو جائیں گے۔ میں آپ سے ایک بات چھپاتی رہی ہوں۔ وہ کیا؟ وہ جب سے یہاں آئی